بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتوں کو حمل گرانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ اولاد رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی خوبیوں کا امین، ان کے خوابوں کی تعبیر، نسلی امتداد، درازی نسل کا محرک، آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت بازو اور خاندگی، نیرگیوں کی روح اولاد ہی کا عکس جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت ودیعت نہیں فرماتا۔ پارہ 25 رکوع نمبر 5 سورہ شورى آیت نمبر 48 تا 49۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سلطنت پیدا کرتا ہے۔ جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جسے چاہے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ بڑی قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، جن کے نہ باپ ہے نہ ماں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے میلاب سے پیدا کیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہونا کہ بڑائی کے لیے اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔ مذہب اسلام میں پیدائش سے پہلے ہی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اس کی تربیت سے چشم پوشی نہ صرف یہ کہ ایک معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، بلکہ خود کے ان سے متعلق قوم و ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھانے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اس بات پر یہ کہ عورتوں کا حمل گرانا جائز ہے یا نہیں۔ حمل گرانے کی مدت 120 دن ہے۔ حدیث پاک میں عمل تخلیق کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن گزارتا ہے، نطفہ، پھر اسی قدر علقہ، پھر اسی قدر مضغہ، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے: رزق، عمر، نیک بخت یا بدبخت۔ حمل ٹھہرنے کے بعد گرانا جائز ہے، جب تک اس کی تخلیق نہ ہو جائے جائز ہے۔ پھر متعدد مقامات پر تصریح ہے کہ تخلیق کا عمل 120 دن یعنی 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے۔ تخلیق سے مراد روح پھونکنا ہے۔ رحم مادر میں استقرار حمل جب تک 120 دن یعنی 4 ماہ کا نہ ہو جائے۔ حمل ضائع کرنا جائز ہے جب
بچہ بطن مادر میں 4 ماہ کا ہو جائے تو اب اسے ضائع کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچوں کی پیدائش سے بچہ یا زچہ کی صحت پر اور بچوں کی دیکھ بھال پر منفی اثرات پڑیں گے تو اس صورت میں عورت کے لیے ضبط تولید کے مفید اصولوں کو اپنانا صرف جائز بلکہ مناسب تر ہے۔ بچے کی پیدائش پر ماں کو جن تکالیف، کمزوریوں اور دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ ہر ماں گویا مر کر دوبارہ زندہ ہوتی ہے، پھر پیدا ہونے والے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری اور بچے کا حق ہے، لہٰذا ایسے مسائل سے بچنے کے لیے اسقاط حمل جائز ہے۔ اگر حمل سے عورت کی جان کو خطرہ ہو یا کسی مضرت یعنی نقصان کا اندیشہ ہو یا حمل سے عورت کا دودھ بند ہو جائے جس سے پہلے بچے کو نقصان ہو اور کوئی تجربہ کار مستند مسلمان ڈاکٹر اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس جیسے اعضاء کے بنا پر حمل میں روح پڑ جانے سے پہلے جس کی مدت تقریباً 4 ماہ ہے اسے ساخت کرنے کی گنجائش ہوگی، اور 4 ماہ کے بعد کسی صورت میں اسقاط حمل جائز نہیں، اور اگر عذر نہ ہو تو 4 ماہ سے پہلے بھی حمل کو ساخت کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا عورت کا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے حمل کا تحمل نہ کر سکنا اور اس وجہ سے اس کو ضرر لاحق ہونا یا بچوں کی تربیت میں سخت حرج کا لائق ہونا 4 ماہ سے پہلے حمل کے اسقاط کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ بلا ضرورت شرعیہ 4 ماہ سے کم کا حمل گرانا ناجائز و گناہ ہے، جیسا کہ فتویٰ قاضی خان میں ہے، یعنی عورت نے بذریعہ علاج حمل ساخت کروایا تو بعض نے فرمایا کہ اگر بچے کے اعضاء نہیں بنے تو گناہ گار نہ ہوگی۔ آپ یعنی امام قاضی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کا قائل نہیں، کیونکہ جب احرام والا شخص شکاری جاندار کے انڈے توڑ دے تو اس پر تاوان لازم آتا ہے، کیونکہ انڈے جاندار کی اصل ہیں، تو جب وہاں احرام والے سے انڈے ضائع کرنے پر جنایت کا حکم ہوگا تو یہاں کم از کم اتنا ہوگا کہ بلا عذر شرعی حمل ساخت کرانے والی عورت گناہ گار ہوگی، البتہ اسے قتل کا گناہ نہیں ملے گا، اور بلا عذر حمل ساخت کرنا گناہ اور حرام ہے۔ اس کے لیے اتنی خطرناک وعید آئی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو پیٹ میں ہی ضائع کر دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن بچوں کو ماؤں نے پیٹ ہی میں ضائع کر دیا یعنی حمل ساخت کر دیا تھا، اللہ ان عورتوں کو بلائے گا اور ان بچوں کو بھی زندگی عطا فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بچہ آئے گا قیامت کے دن تو اپنی ماں کی چھاتی سے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ میری ماں ہے اور اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، لہٰذا آج تو میری اس ماں کو جنت کی خوشیاں بھی سونگھنے نہ دینا، یہ ماں میری قاتل ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر اس اسقاط حمل میں شوہر کی رضامندی رہی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ حق پہ چلائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔